آج ہمارے پاس تحقیقی مقالوں اور پرانی دستاویزات کا ایک لمبا چوڑا ڈھیر موجود ہے۔ آج ہم ان سب کا ایک بہت گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ مواد سچ میں بہت اہم ہے۔ ہاں، اور مقصد اس تحقیق سے ایک بہت ہی الجھے ہوئے تاریخی راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں، اکثر جب کسی قلعے یا محل کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ذہن میں فوراً اونچی دیواریں اور لوہے کے دروازے آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ حفاظت صرف پتھروں کی انہی موٹی دیواروں کے پیچھے ملتی ہے۔ لیکن آج کی ان دستاویزات میں جو خلاصے ہیں وہ ایک عجیب ہی کہانی سناتے ہیں۔ آج ہم قبل از اسلام اور ابتدائی اسلامی دور میں جزیرہ نما عرب کی یہودیوں کی سیاسی اور سماجی طاقت پر بات کریں گے۔ اور خاص طور پر دو علاقوں مطلب خیبر اور یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، ان کے یہودیوں کے درمیان جو زمین آسمان کا فرق تھا اس کو سمجھیں گے۔ صحیح کہا۔ ان دونوں علاقوں کی عوام کی نفسیات اور ان کی سیاسی حکمت عملی کا جو موازنہ یہاں ملتا ہے وہ واقعی کسی کو بھی حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اصل میں یہ صرف دو شہروں کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ دو مختلف ذہنیاتوں کی پوری داستان ہے کہ کیسے ایک قوم صرف اپنے اتحاد سے صدیوں تک محفوظ رہتی ہے اور دوسری قوم بے پناہ دولت کے باوجود اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یہ ذرائع پڑھ کر بالکل بھی نہیں لگا کہ یہ کوئی پرانی یا خشک تاریخ ہے۔ اس پورے مواد میں جاسوسی، بھیس بدل کر کیے گئے قتل اور اقتدار کی ایسی رسہ کشی موجود ہے جو کسی بہترین ہالی ووڈ تھرلر میں ہوتی ہے۔ بالکل ویسی ہی۔ تو ہمارا آج کا بنیادی سوال یا اس پورے تجزیے کا مشن یہی ہے۔ ایک ایسا خطہ یعنی خیبر جو صدیوں تک مکمل طور پر غیر جانبدار رہا، جس کی طاقت کا لوہا سب مانتے تھے، وہ اچانک ایک تباہ کن جنگ کا مرکز کیسے بن گیا؟ ہاں، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ان ذرائع کی روشنی میں خیبر اور یثرب کا تھوڑا موازنہ کرتے ہیں۔ ان دستاویزات سے ہمیں خیبر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ذرائع اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ خیبر کے یہودی بے پناہ شجاعت اور کمال درجے کے اتحاد کے مالک تھے۔ خیبر کی ٹوپوگرافی یعنی بھگولیہ حالت ایسی تھی کہ وہاں مضبوط قلعے بنائے گئے تھے۔ لیکن دیکھیں، ان کی اصل طاقت وہ پتھر کے قلعے نہیں تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کا آپسی اتحاد اور مقامی سیاست سے ان کی دوری تھی۔ اچھا، مقامی سیاست سے دوری کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ خیبر کے یہودیوں کی آپس میں یا اپنے ارد گرد کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ کبھی کوئی مسلح جنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی توانائی صرف زراعت اور تجارت پر لگائی۔ واو! یہاں پر خیبر کی یہ بات پڑھ کر مجھے فوراً تاریخ کے ایک قدیم سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا۔ جیسے سوئٹزرلینڈ نے خود کو عالمی جنگوں سے دور رکھا نا، اور ارد گرد کی تباہی کے باوجود اپنی معیشت اور طاقت کو بڑھاتا رہا، خیبر نے بھی بالکل وہی فارمولا اپنایا۔ ہاں، یہ سوئٹزرلینڈ والی مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں۔ لیکن پھر یثرب کی حالت بالکل اس کے الٹ کیوں تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یثرب میں بنو قینوقا جیسے بڑے اور مالدار قبائل تھے۔ تو کیا یثرب کے یہودی پیدائشی طور پر کمزور تھے؟ نہیں، پیدائشی کمزوری نہیں تھی یہ۔ یا پھر یثرب کے سرسبز زرعی علاقوں پر قبضے کی وجہ سے وہ ایک ایسی ریئل اسٹیٹ کی جنگ میں پھنس گئے تھے جس نے انہیں اندر سے تھکا دیا تھا؟ بالکل، میں یہی بتانے لگی تھی۔ یہ ریئل اسٹیٹ کی جنگ والی بات بہت مفید ہے۔ یثرب کا مسئلہ ان کی حکمت عملی تھی۔ یثرب کے یہودیوں نے وہاں کی بہترین زمینوں پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ پھر جب یمن سے نئے مہاجرین یثرب آئے، جنہیں ہم اوس اور خزرج کے نام سے جانتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی اور زمین دونوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ تو تصادم تو ہونا ہی تھا۔ بالکل۔ اس حالت نے ایک لمبی کشمکش کو جنم دیا۔ یثرب کے یہودی روزمرہ کی قبائلی سیاست میں اتنا الجھ گئے کہ ان کی قومی توانائی نچوڑ کر رہ گئی۔ بنو قینوقا کی آپس میں ہی اتنی شدید عداوتیں تھیں جو بعد تک باقی رہیں۔ یعنی ایک طرف خیبر اپنے بزنس پر فوکس کر رہا تھا اور دوسری طرف یثریب کے لوگ وسائل کنٹرول کرنے کے چکر میں روز لڑ رہے تھے۔ ہاں، اور اسی الجھاؤ کے نتیجے میں ایک ایسی تاریخی گھڑی آتی ہے جس نے یثرب کے پوری سیاسی طاقت کا رخ بدل دیا۔ ذرائع میں پہلی میلادی صدی کے حوالے سے ایک انتہائی سنگین واقعہ دریافت ہوتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ یثرب میں یہودیوں کا ایک سرکش اور طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام الفتیون تھا۔ اس نے مقامی آبادی کو دبانے کے لیے ایک نہایت ظالمانہ قانون نافذ کیا۔ ہاں، یہ واقعہ میں نے بھی نوٹس میں دیکھا ہے۔ بڑا خوفناک قانون تھا وہ۔ بالکل۔ قانون یہ تھا کہ ہر نئی دلہن کو اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے
اس بادشاہ کے پاس بھیجا جائے گا۔ یہ قانون، جسے تاریخ میں حق شب زفاف کہتے ہیں، کسی بھی قوم کی غیرت کو کچلنے کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل تباہی ہے، یعنی یہ صرف کسی ایک عورت پر ظلم نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کو نفسیاتی طور پر غلام بنانے کا طریقہ ہے، تاکہ اوس اور خزرج کو ہر روز یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں۔ صحیح کہا۔ الفتیون اپنی اس طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن ہر ظلم کا ایک عروج ہوتا ہے اور پھر زوال آتا ہے۔ تو پھر اس قانون کو توڑا کس نے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مالک بن عجلان، جو کہ یمنی مہاجر تھے، ان کی بہن کی شادی طے ہوتی ہے۔ الفتیون کا فرمان آتا ہے کہ دلہن کو محل لایا جائے۔ مالک اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ ان کی بہن اس ذلت سے بچنے کے لیے بدحواسی میں بھاگتی ہے۔ راستے میں اس کا سامنا اپنے بھائی مالک سے ہوتا ہے۔ جب مالک کہتے ہیں کہ تم نے ذلت کا سامنا کرا دیا، تو وہ بہن جو جواب دیتی ہے، اس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس کام کا مجھ سے ارادہ کیا گیا ہے وہ اس ذلت سے کہیں زیادہ برا ہے۔ باپ رے! یہ وہ لمحہ تھا جہاں کسی بھی انسان کا خون کھول اٹھے، اور ذرائع میں مالک کا جو رد عمل ہے وہ بالکل کسی مووی کے سین جیسا لگتا ہے۔ جی۔ مالک وہاں ایک تہلکہ خیز منصوبہ بناتا ہے۔ وہ عورتوں کا لباس پہن کر اپنی بہن کے بھیس میں الفتیون کے محل جاتا ہے۔ اس نے کپڑوں کے اندر تلوار چھپائی ہوتی ہے۔ واو، اچھا۔ اور جیسے ہی وہ اس ظالم بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے، وہ تلوار نکال کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور الفتیون کو وہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کمال ہے، مطلب اس نے اکیلے ہی ایک پوری قوم کے تناشا کو ختم کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے، جب کسی چھوٹے قبیلے کا فرد اتنے بڑے بادشاہ کو قتل کرے گا تو بدلہ تو لیا جائے گا۔ اس کے بعد تو آگ لگ گئی ہوگی یثرب میں۔ آگ تو لگنی تھی۔ یہودیوں نے اوس اور خزرج پر شدید حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ بغاوت کو کچل دیا جائے، لیکن ملک بن عجلان بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کہاں گئے بھاگ کر؟ وہ بھاگ کر سیدھا شام گئے، یعنی آج کے سیریا۔ وہاں انہوں نے غسانی بادشاہ ابو جمیلہ سے مدد مانگی، اور ابو جمیلہ اپنی ایک بھاری فوج لے کر یثرب پر چڑھائی کرنے آ گیا۔ اور اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ انتہائی تباہ کن تھا۔ ابو جمیلہ کی فوج نے یثرب میں آتے ہی یہودیوں کی اعلیٰ قیادت اور مشہور جنگجوؤں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ اوف! اس ایک واقعے نے یثرب کے یہودیوں کی عسکری کمر توڑ دی۔ جو قوم برسوں سے یثرب پر راج کر رہی تھی، اب مجبوراً انہیں باقی زندگی اوس اور خزرج کی پناہ میں گزارنی پڑی۔ یہاں ہمیں رک کر اس نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ جب کسی آزاد قوم کی قیادت کو ختم کر دیا جائے اور پھر انہیں انہی لوگوں کے زیر سایہ رہنا پڑے جن پر وہ کل تک حکمرانی کرتے تھے، تو ان کی قومی نفسیات تو تباہ ہو جاتی ہوگی۔ بالکل، میں یہی پوائنٹ واضح کرنا چاہتی تھی۔ جب ایک پوری نسل اس احساس کمتری میں بڑی ہوتی ہے تو ان کے اندر سے جیتنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ واریر مینٹالٹی سے نکل کر سروائیور مینٹالٹی میں آ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف زندہ رہنا بن جاتا ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یثرب کے یہودی صدیوں تک دوبارہ کبھی فیصلہ کن جنگ کے قابل نہیں رہے، اور اس نسلی خوف کا اثر ظہور اسلام کے وقت اور بعد میں بھی واضح نظر آیا۔ ان کی پالیسی لڑنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کی رہی۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن ان سب حالات میں میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، اور سننے والوں کے دماغ میں بھی ہوگا یہاں۔ خیبر کہاں تھا ان سب کے دوران؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب خیبر اور یثرب کے درمیان تو صرف 100 میل کا فاصلہ تھا۔ آج کے دور میں یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور اس زمانے میں بھی چند دنوں کا سفر تھا۔ جب یثرب کے یہودیوں کا اتنی بے دردی سے قتل عام ہو رہا تھا، تو خیبر کی اتنی طاقتور فوج نے انہیں بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کی وہ کڑوی حقیقت ہے جس پر لوگ غور نہیں کرتے۔ ذرائع بہت صاف بتاتے ہیں کہ خیبر کی غیر جانبداری انتہائی سخت تھی۔ جب ابو جمیلہ کی فوج نے حملہ کیا تو خیبر نے اپنے قلعوں کے دروازے بند رکھے۔ اچھا؟ انہوں نے نہ کوئی جنگی مدد بھیجی، نہ ہی مالی سہارا دیا۔ وہ مکمل خاموش رہے۔ یہ بات ویسی ہے جیسے کسی انسان کے سگے رشتہ داروں کا گھر پڑوس میں بری طرح جل رہا ہو، چیخو پکار مچی ہو، اور وہ انسان اپنے باغ میں کھڑا سوچ رہا ہو کہ اگر میں نے آگ بجھانے کے لیے اپنا پائپ دیا تو میرے باغ کی گھاس خراب نہ ہو جائے۔ یہ کچھ زیادہ خود غرضی نہیں تھی۔ اگر جذباتی ہو کر دیکھیں تو بالکل، لیکن خیبر کے لیڈر پریکٹیکل تھے۔
وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ابو جمیلہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کی اپنی محفوظ ریاست بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ذرائع ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ کیا؟ کہ خیبر و یثرب کے یہودیوں کی نسلی تاریخ میں بھی شاید کچھ فرق تھا۔ خیبر کی شجاعت ایسی تھی کہ کچھ یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر کے لوگ شاید عرب تھے جنہوں نے بعد میں یہودیت اختیار کر لی تھی۔ واقعی یہ تو ایک نیا پہلو ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر خیبر کا مشہور جنگجو مرہب، اس کا خاندان اصل میں یمن کے قبیلہ ہمیار سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ یثرب والوں سے تھوڑا الگ تھا، اسی لیے انہوں نے بچاؤ کی پالیسی اپنائی۔ یہ ایک سمجھ آنے والی حکمت عملی تھی۔ لیکن پھر وہ وقت کیسے آیا جب خیبر کی اس تحفظ سے بھری زندگی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر میں خیبر کو ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تاریخی دستاویزات کے مطابق یہ سب بدلنا شروع ہوا ہجرت کے 4تھے سال میں، اور اس تبدیلی کی وجہ ایک مخصوص قبیلہ تھا، بنو نادر۔ بنو نادر، ٹھیک ہے۔ اور ان ذرائع کے مطابق ان کی جلا وطنی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کی ایک بڑی سازش تھی۔ انہوں نے امن معاہدے کے دوران گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا۔ جب سازش کا انکشاف ہوا تو انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ مغرور قبیلہ جائے تو جائے کہاں؟ انہوں نے رخ کیا خیبر کی طرف۔ ان کا لیڈر تھا ہویئی بن اخطاب۔ ہویئی بن اخطاب، تاریخ کا ایک اہم کردار۔ بالکل۔ ذرائع اس شخص کو ایک انتہائی شاطر اور انتہا پسند پیش کرتے ہیں۔ جب ہوئے اپنی دولت اور قوم کے ساتھ خیبر پہنچا تو اس نے وہاں کی صدیوں پرانی غیر جانبداری کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ ذرا سوچیے اس حالت پر، خیبر جو صدیوں سے اپنے دفاع اور تجارت میں مست تھا، ہوئے بن اخطب کے آتے ہی اچانک دوسروں کے خلاف ایک خطرناک جنگی اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہاں مجھے ایک لاجیکل گیپ لگ رہا ہے۔ وہ کیا؟ خیبر کے مضبوط لوگوں نے اچانک ایک ایسے شخص کو اپنا رہنما کیوں مان لیا جو اپنے ہی شہر سے نکالا گیا تھا؟ انہوں نے اس کو اپنی قسمت کا فیصلہ کیوں کرنے دیا؟ یہ داستان کا سب سے سبق آموز حصہ ہے۔ ایک تو بنو نادیر کی بے تحاشا دولت تھی، دوسرا ان کا خود کو مذہبی پیشوا منوانا۔ ہاں، ریلیجس ایلیٹ والا سٹیٹس۔ صحیح۔ اور تیسری سب سے اہم وجہ تھی ہوئے بن اخطاب کی مینیپولیشن۔ اس نے خیبر کے لوگوں کو خوف اور غیرت کے نام پر اکسایا اور اپنی ذاتی دشمنی کو ان کی قومی دشمنی بنا دیا۔ اپنی آگ میں انہیں بھی جھونک دیا۔ بالکل۔ اور ہوئے کہ اس تباہ کن نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرائع میں موجود ایک اور حیرت انگیز واقعے کو دیکھنا ہوگا جو ظہور اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبا پہنچے تو ہوئے بن اخطاب اور اس کا بھائی یاسر اندھیرے میں چپکے سے آپ کو پرکھنے گئے۔ دونوں بھائی گئے تھے چیک کرنے۔ ہاں، اس ملاقات کے بعد واپسی پر ان دونوں بھائیوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ یاسر اپنے بھائی ہوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں ہے؟ ہوئے مکمل یقین سے جواب دیتا ہے کہ خدا کی قسم یہ بالکل وہی ہیں۔ اچھا، یعنی اس نے اقرار کر لیا؟ بالکل۔ پھر یاسر پوچھتا ہے کہ تو پھر اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اور یہاں ہوئی کا جواب تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میری سانس باقی ہے میں اس سے دشمنی کرتا رہوں گا۔ باپ رے! اور اس کی گواہی خود ہوئی کی چھوٹی سی بچی صفیہ نے دی، جس نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑا رکنا ہے کیونکہ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ اس رد عمل میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جب مکمل سچائی کو دیکھ لے اور مان لے تو وہ تباہی کا راستہ کیوں چنے گا؟ مذہب تو کہتا ہے حق کو پہچانو اور اپنا لو، تو ہوئی نے دشمنی کیوں کی؟ اصل میں دیکھیں، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ مذہبی عقائد کا تھا ہی نہیں۔ ان ذرائع کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف انا، تکبر اور اقتدار چھن جانے کے خوف کا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سچویشن بالکل ویسی ہے جیسے آج کے دور میں کسی بہت بڑی کمپنی کا CEO ہو، اس نے سالوں سے کرسی پر راج کیا ہو اور اچانک ایک نیا شخص آ جائے جو اس سے کہیں زیادہ اہل اور سچا ہو۔ ہاں بالکل۔ اب وہ پرانا CEO صرف اس لیے کمپنی میں آگ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی حیثیت اور رعب چھینا جا رہا ہے۔
ہوئیے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نبی سچا نہیں ہے، اس کو لگا کہ اس کی اپنی سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہ انالوجی مکمل طور پر فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ ہوئیے نے جان بوجھ کر صرف اپنی ریاستی لالچ میں آگ کا راستہ چنا، اور سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ اس نے حقیقت کو ٹھکرایا۔ تو پھر کیا ہے المیہ؟ المیہ یہ ہے کہ اس نے اس آگ میں صرف خود کو نہیں جلایا، اس نے پہلے اپنے قبیلے کو برباد کیا اور پھر خیبر جیسی محفوظ ریاست کو اس آگ کا ایندھن بنا دیا۔ صحیح بات ہے۔ خیبر کے لوگ جنہوں نے اپنی ساری قومی توانائیاں زراعت و معیشت پر لگائی تھیں، انہوں نے ایسی بے وقوفی کی جو ان کی تاریخ پر بھاری پڑ گئی۔ انہوں نے ایکسٹرنل قیادت کو اپنے گھر میں قبول کیا جو کسی اور کا جھگڑا ساتھ لے کر آئی تھی۔ بالکل، بنو نادر نے آتے ہی زہریلا اثر قائم کیا اور مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ خیبر پر چڑھائی کریں۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے سے کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ خیبر کا اصلی قلعہ ان کی سماجی آہنگی اور ایکسٹرنل سیاست سے دوری تھی، لیکن جب انہوں نے بنو نادر جیسی دشمنانہ ذہنیت کو بنا دی تو ان کی ریاست پتوں کے محل کی طرح بکھر گئی۔ بے شک، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو آج بھی اپنا سبق برقرار رکھتا ہے۔ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب وہ دوسروں کے جھگڑوں کو اپنے آنگن میں سجاتے ہیں۔ یاترب اپنے تصادمات سے تباہ ہوا اور خیبر دوسروں کا مسئلہ اپنانے سے۔ ذہن میں آتی ہے، اگر بنو نادر کو ضلع وطن کر کے خیبر نہ بھیجا جاتا یا خیبر کے لوگ ان کی باتوں میں نہ آتے تو کیا وہ غیر جانبدار ریاست کبھی ختم ہوتی؟ شاید بالکل نہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی بار دوسروں کے پیدا کردہ تنازعات کو ہمدردی یا کھوکھلے رتبے کے نام پر اپنا لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے طوفانوں کو اپنے گھر لا کر اپنی تباہی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اصل کامیابی اس ذہنی قلعے کو محفوظ رکھنے میں ہے جو انتشار کو اندر آنے سے روکے۔